میاں صاحب آپ کی جانب آؤں گا. چلیں یہ جو کراچی کی ایک بات ہو گئی, پورے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, چونکہ بات ہم ریئل اسٹیٹ کی کر رہے ہیں تو ریئل اسٹیٹ سے ہر شخص ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. ہم جس کو کہتے ہیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. ہر شخص اپنا گھر بنانا تو چاہتا ہی ہے. اب یہ سیلابی صورتحال کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ قیمتوں میں کوئی فرق پڑا ہے؟ کیونکہ کچھ علاقے ہاؤسنگ پروجیکٹس کی ہم بات کر لیتے ہیں, وہ تو ڈوب گئے, ہاؤسنگ پروجیکٹس پورے ڈوب گئے. کچھ ایسے پروجیکٹس بھی ہیں جن کا ایکچولی ان کی ریالٹی باہر آئی کہ ان کا سٹرکچر بہت اچھا تھا اور وہاں پر تمام شہریوں کی زندگی, ان کی پراپرٹی, ان کا مال ہر طرح سے وہ محفوظ رہے. یعنی اچھا برا الگ الگ ہو گیا ایک طرح سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کے کچھ اثرات ہو رہے ہیں پراپرٹی کی قیمتوں پہ؟ جی بہت شکریہ رضوان سر. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی اقبال جوہر صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ کراچی منی پاکستان ہے. ہم کراچی کو پاکستان کا دل مانتے ہیں اور ہمیں کراچی سے ویسے ہی بڑی محبت ہے, لیکن چیز یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں اور پنجاب میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو لاہور نے اور پنجاب نے میاں شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا اور میاں شہباز شریف صاحب کو لے کے آئے اور انہوں نے لاہور میں کام کیا. مریم نواز صاحبہ ہیں, وہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں. تو یہ ہر جگہ پہ کسی بھی علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے الیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنا نمائندہ, تو وہ اس کے مطابق جو ہے نا کام کرتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو میاں صاحب کی بڑی ایفرٹس ہیں, میاں شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی. تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کراچی کے لوگوں کو اپنے لیے جو ووٹ کا اختیار ہے وہ اسی کو دینا چاہیے جو کہ وہاں پہ کام کرے. اور پاکستان کے انڈرسٹوڈ ہے پنجاب کے لوگ یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو جا کے وہاں پر کام نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ایک رائے ہے, لیکن جو آپ نے بات کی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کیا فرق آئے گا, میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا ایک امتحان ہو گیا ہے. اور امتحان اس طرح ہو گیا سوسائٹیز کا کہ جن سوسائٹیز نے جو کیا ہوا تھا وہ این او سیز لیے ہوئے تھے, ڈاکومنٹیشن انہوں نے پوری کی ہوئی تھی, وہ سارا کچھ بالکل نکھر کے باہر آ گیا ہے. وہ لوگ سوسائٹیز میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے رہیں گے, بارش ہو, طوفان ہو, چیزیں ہو, ہم اچھے طریقے سے ایک سوسائٹی کے اندر زیادہ پیسے دے کے ہم وہاں پر ایک پلاٹ لیں گے اور اپنی رہائش بنائیں گے, اور رہائش بنا کے ہمیں سیکیورٹی بھی ملے گی اور ہمیں جان و مال کا تحفظ بھی وہاں پہ ملے گا. اور جن سوسائٹیز میں نہیں ملا, جہاں پہ پانی کے مسائل آئے, جہاں پہ معاملات آئے, ان سوسائٹیز کو یقینی طور پہ لوگ جو ہے نا وہ کراس لگائیں گے اور ان پہ کراس لگیں گے. لیکن جو سوسائٹیز جو ہیں وہ اچھی جگہ پہ تھیں, جن کا انفراسٹرکچر بہتر تھا, وہاں پر کام ہوگا اور اسی پہ ہونا چاہیے. میں آپ کے چینل کے توسط سے بالکل گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں, کیونکہ جیسے جوہر اقبال صاحب نے فرمایا کہ 38 سال جو ہے وہ راوی نے اپنی جگہ چھوڑی رکھی اور 38 سال کے بعد پانی آ گیا. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن وہ علاقہ نیچا تھا اور پانی کی ہی اس میں تھا. اگر وہاں پہ کچھ ہوا تو پہلے بند بننے چاہیے تھا, وہاں پہ معاملات ہونے چاہیے تھے. گورنمنٹ کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ نیکسٹ کوئی بھی این او سی دینے سے پہلے وہاں پر جو ہے پہلے دیکھا جائے کہ وہاں پر ایسا سلسلہ تو نہیں ہوگا. اور پھر میں یہ چیز کہوں گا کہ ان لوگوں کا احتساب کرنا چاہیے جن لوگوں نے وہ 20-40 فٹ 30 فٹ نیچے علاقے میں دریا کے لیول کے علاقے پر جو کیا. اس سے دو چیزیں ہوں گی, ایک ہی ٹائم میں جو سوسائٹیز بہتر رہیں وہاں پر قیمتیں مزید بہتر ہوں گی, کیونکہ لوگ ادھر کو جائیں گے, اس طرف جائیں گے جہاں پر لوگ محفوظ رہے. اور جو جگہ پر محفوظ نہیں رہے اس جگہ پر لوگ جانے سے کترائیں گے, یا جو کم سے کم جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس طرف نہیں جائیں. بالکل صحیح.